آج ہمارے سامنے عارف حبیب لمیٹڈ کی ایک بہت جامع رپورٹ ہے، پاکستان اسٹریٹجی 2026۔ جی اور اس میں کچھ بہت بڑے دعوے کیے گئے ہیں۔ جی بالکل۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے 2,08,000 پوائنٹس کا ہدف، امریکہ، چین، سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات میں ایک نئی سمت، اور معیشت کی ایک ایسی تصویر جو حیران کن حد تک مثبت ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان پیشگوئیوں کی تہہ تک جائیں اور سمجھیں کہ یہ رپورٹ آنے والے سال کی کیا تصویر کشی کر رہی ہے۔ بالکل، اور اس رپورٹ کو پڑھ کر جو ایک مجموعی تاثر ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ راستہ محتاط ہے لیکن سمت مثبت ہے۔ اچھا، یعنی اصلاحات، پھر استحکام اور پھر ترقی۔ اہم سوال یہ ہے کہ اس امید کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجوہات بھی ہیں؟ تو آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور سیاسی منظر نامے سے شروع کرتے ہیں۔ رپورٹ میں محتاط ایڈجسٹمنٹ اور آئینی توازن جیسی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت بھاری لگتی ہیں۔ جی، بھاری بھرکم ہے، پکے ہیں۔ رپورٹ خاص طور پر 27ویں اور 28ویں آئینی ترامیم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اچھا، ان کا مقصد ہے عدالتی اور انتظامی اختیارات کی تقسیم کو زیادہ واضح کرنا، تاکہ نظام میں جو رکاوٹیں آتی ہیں انہیں کم کیا جا سکے۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں سسٹم کی ری کیلیبریشن ہے۔ اور اسی ری کیلیبریشن کا ایک بڑا حصہ ایک نئی تقرری بھی ہے جس کا ذکر رپورٹ میں نمایاں طور پر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی CDF کا عہدہ۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ جی، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ کیا یہ صرف کارکردگی بڑھانے کے لیے ہے یا اس کے کچھ گہرے سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو اس کا مقصد تینوں مسلح افواج، آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے درمیان بہتر تال میل پیدا کرنا ہے۔ کوآرڈینیشن۔ جی، کوآرڈینیشن۔ اس سے وسائل کا بہتر استعمال ہوگا اور دفاعی فیصلے زیادہ تیزی سے ہوں گے۔ لیکن اس کے گہرے اثرات بھی ہیں۔ یہ اختیارات کو ایک مرکز پر لانے کے بجائے تقسیم کرنے کی کوشش ہے، جس سے دفاعی ڈھانچے میں ایک نیا توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ہاں، یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ تو ملک کے اندر اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ باہر کی دنیا کے ساتھ تعلقات کی کیا صورت بن رہی ہے۔ رپورٹ میں 3 ممالک کو شراکت داری کے ستون کہا ہے: چین، امریکہ اور سعودی عرب۔ چین سے شروع کرتے ہیں۔ جی، چین کے ساتھ تعلقات اب سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فیز 2 میں۔ جی، پہلا مرحلہ انفراسٹرکچر کا تھا، یعنی سڑکیں اور بجلی گھر، لیکن دوسرا مرحلہ صنعت کاری کا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خصوصی اقتصادی زونز یعنی SEZs میں $5 ارب کی نئی چینی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ $5 ارب کی؟ جی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ 2027 تک پاکستان کی GDP میں 2% تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقی صنعتی ترقی ہے۔ اور اس میں ایک پانڈا بانڈ کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ پانڈا بانڈ ایک بہت دلچسپ پیش رفت ہے۔ جس طرح یورو بانڈ ڈالر میں جاری ہوتا ہے نا، جی، اسی طرح پانڈا بانڈ چینی کرنسی یوان میں جاری کیا جاتا ہے۔ پاکستان $200 سے $250 ملین کا اپنا پہلا پانڈا بانڈ جاری کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کو چینی کیپٹل مارکیٹ تک براہ راست رسائی ملے گی، جو دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ ہماری فنانسنگ کے ذرائع کو متنوع بنانے کی ایک کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے ستون یعنی امریکہ کی طرف آتے ہیں۔ رپورٹ ممکنہ دوسری ٹرمپ انتظامیہ کے تحت تعلقات کو عملی ریسیٹ کہتی ہے۔ جی، پریگمیٹک ریسیٹ۔ لیکن عملی یا پریگمیٹک کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوستانہ سے لے کر مجبوری کا رشتہ تک۔ بالکل۔ رپورٹ کے مطابق اس لفظ کے پیچھے اصل احساس کیا ہے؟ یہ دراصل سہولت کی شراکت داری کی طرف اشارہ ہے۔ رپورٹ 2 مثالیں دیتی ہیں۔ پہلی، مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ بندی کرانے میں امریکہ کا کردار، اچھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ خطے میں استحکام چاہتا ہے۔ دوسری، اور شاید زیادہ اہم، پاکستانی برآمدات پر ٹیرف میں 19% کمی کا معاہدہ۔ اوہ، یہ تو بہت اہم ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ معاشی مفادات تعلقات کی بنیاد بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریکوڈ ایکٹ جیسے بڑے منصوبے میں امریکی کمپنیوں کی دلچسپی بھی اسی عملیت پسندی کی علامت ہے۔ اور پھر تیسرا ستون ہے سعودی عرب۔ یہاں تو بات صرف سرمایہ کاری سے آگے بڑھ کر ایک دفاعی معاہدے تک جا پہنچی ہے۔ جی، SMDA۔ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ۔
یہ صرف ایک اقتصادی شراکت داری سے کہیں زیادہ سنگین لگتا ہے۔ بالکل، یہ ان تعلقات کو رسمی شکل دیتا ہے جو پہلے سے موجود تھے لیکن شاید پردے کے پیچھے چل رہے تھے۔ اچھا، تو اب یہ باقاعدہ ہوں گے؟ جی، اسے ایک غیر تحریری مفاہمت سے ایک باقاعدہ معاہدے کی طرف سفر سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے مشترکہ فوجی مشقیں، انٹیلیجنس کا سرکاری تبادلہ، اس سے سیکیورٹی تعلقات زیادہ قابل اعتبار اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اسی اعتماد کی بنیاد پر وہ بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ بالکل، یہی وہ اعتماد ہے جو سعودی عرب کو وہ بڑی $25 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کی ہمت دیتا ہے، جس کا زیادہ تر حصہ توانائی اور کان کنی کے شعبوں میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑے عالمی شراکت دار ایک مستحکم ماحول بنا رہے ہیں، لیکن پڑوسیوں، خاص طور پر بھارت اور افغانستان کے ساتھ معاملات کیسے رہیں گے؟ بھارت کے لیے رپورٹ محتاط پڑوسی محدود تجارت کی سرخی استعمال کرتی ہے۔ جی، اور یہ سرخی صورتحال کو بالکل ٹھیک بیان کرتی ہے۔ مئی 2025 کے تنازع کے بعد دونوں طرف سے کوشش ہے کہ کشیدگی کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ لیکن تجارت کا کیا؟ وہ تو بند ہے۔ رسمی تجارت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن رپورٹ ایک دلچسپ بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دبئی جیسے تیسرے ممالک کے ذریعے بالواسطہ تجارت ہو رہی ہے۔ اچھا، جی، اس کا مطلب ہے کہ سیاسی کشیدگی کے باوجود دونوں طرف تجارتی طلب موجود ہے جو کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اور افغانستان، جہاں غیر یقینی ہمیشہ ایک مستقل عنصر ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو باہمی انحصار کا انتظام کہا گیا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، چاہے تعلقات میں تناؤ ہی کیوں نہ ہو۔ کس طرح؟ دیکھیں، پاکستان APTTA کے تحت وسطی ایشیا کے لیے ایک اہم تجارتی راستہ ہے۔ مالی سال 25 میں ہماری برآمدات تقریباً $700 ملین تھیں، تو بارڈر بند ہونے اور دیگر مسائل کے باوجود طویل مدتی معاشی حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ یہ تمام سیاسی چالیں بالآخر ایک چیز کے لیے ماحول بنا رہی ہیں، معیشت۔ تو اب رپورٹ کی ان بنیادی معاشی پیش گوئیوں پر آتے ہیں۔ یہ رپورٹ جو تصویر پیش کرتی ہے وہ کافی پرامید ہے۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ترقی کے ماڈل میں تبدیلی ہے۔ رپورٹ کے مطابق GDP کی شرح نمو مالی سال 26 کے لیے 3.7% اور مالی سال 27 کے لیے 4.4% متوقع ہے۔ یہ تو اچھے نمبرز ہیں۔ جی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ نمو سرکاری خرچ پر نہیں بلکہ نجی شعبے اور برآمدات پر مبنی ہوگی، جو کہ ایک زیادہ پائیدار ماڈل ہے۔ اور اگر ہم شعبوں کی بات کریں تو کون سے شعبے اس ترقی کو آگے بڑھائیں گے؟ رپورٹ میں تعمیراتی شعبے کے لیے 7% کی شرح نمو کا ذکر ہے۔ جی، 7%۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں آسمانوں پر مزید کرینیں نظر آئیں گی؟ بالکل یہی خیال ہے۔ یہ نجی اور سرکاری دونوں شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کی بحالی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صنعتی شعبے کی مجموعی ترقی 4.1% متوقع ہے۔ اور خدمات کا شعبہ؟ خدمات کا شعبہ 4.2% کی شرح سے بڑھے گا، جس میں IT سیکٹر 5.5% کی رفتار سے آگے بڑھے گا۔ زراعت میں 2.1% کی معمولی بحالی متوقع ہے، جو پچھلے سیلابوں کے اثرات سے نکلنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ جو ہمیشہ سر پر تلوار کی طرح لٹکتا رہتا ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ۔ اس کے بارے میں رپورٹ کیا کہتی ہے؟ یہاں ایک بہت بڑی اور مثبت خبر ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مالی سال 26 میں GDP کا صرف 0.3% رہنے کی توقع ہے۔ صرف 0.3%؟ جی، یہ ایک ایسی سطح ہے جسے بہت آسانی سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر کا ہے، جنہیں رپورٹ نے غیر متزلزل سہارا قرار دیا ہے۔ اور یہ ترسیلات زر $40 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے۔ رپورٹ اسے غیر متزلزل کہتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا قابل اعتبار ہے؟ مطلب ہم جانتے ہیں کہ عالمی معیشتیں نازک ہیں۔ کیا رپورٹ نے خلیجی ممالک یا امریکہ میں کسی ممکنہ سستی روی کے خطرے کو مد نظر رکھا ہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ دیکھیں، رپورٹ کا اعتماد اس حقیقت پر مبنی ہے کہ ماضی کے بحرانوں میں بھی ترسیلات زر میں لچک دیکھی گئی ہے۔ جی، یہ تو ہے۔ لیکن آپ کا نقطہ درست ہے کہ یہ ایک بیرونی عنصر ہے جس پر ہمارا کنٹرول نہیں، اور یہ ایک خطرہ ضرور ہے۔ تاہم مثبت بات یہ ہے کہ برآمدات بھی بڑھ کر $33.3 ارب تک بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، تو ہم صرف ایک ستون پر انحصار نہیں کر رہے۔ اور وہ سوال جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہوتا ہے، مہنگائی کا کیا بنے گا؟ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح معمول پر آ رہی ہے۔
माली साल 26 के लिए औसतन 6.9% की पेशगोई है, जो स्टेट बैंक के 5 से 7% के हदफ के अंदर है। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी। जी, और दिलचस्प बात यह है कि सैलाब के खतरात के बावजूद खुराक की कीमतों में हैरानकुन इस्तेहकाम देखा गया है, जिससे जाहिर होता है कि सप्लाई चेन बेहतर हो रही है। महंगाई में कमी का मतलब है कि शरह सूद में भी कमी आएगी। जी, और ये पहले ही हो चुका है। रिपोर्ट इसी बुनियाद पर स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1000 बेसिस पॉइंट्स यानी 10% की तारीखी कमी को दुरुस्त करार देती है, जिससे शरह सूद 10.5% पर आ गई है। बिल्कुल। इससे कारोबारी तबके के लिए कर्ज लेना सस्ता होगा और माशी सरगर्मियों को मजीद फरोग मिलेगा। ठीक है, अब उस हिस्से की तरफ आते हैं जिसे देखकर मैंने एक लम्हे के लिए दोबारा रिपोर्ट को देखा। स्टॉक मार्केट 2,08,000 पॉइंट्स का हदफ। जी, ये नाकाबिले यकीन हद तक पुरुमीद लगता है। हमें ये समझना होगा कि रिपोर्ट इतने बड़े दावे की क्या वजह बताती है। ये हदफ वाकई बहुत बड़ा है और ये तकरीबन 21.6% के मुतवक्का रिटर्न को जाहिर करता है। लेकिन इसके पीछे की मंतिक समझना जरूरी है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा नुक्ता यह है कि पाकिस्तानी स्टॉक्स अभी भी बहुत सस्ते हैं। सस्ते किस लिहाज से? इसको समझने के लिए पीई तनासुब को देखते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ 8.0 है। तो 8.0 का पीई तनासुब, जबकि इलाकाई औसत 17 से ज्यादा है। इसमें तो बहुत बड़ा फर्क है। क्या रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तानी कंपनियां एक बड़ी डिस्काउंट सेल पर लगी हुई हैं? बिल्कुल, आपने सही समझा। ये ऐसा ही है जैसे आप कोई ब्रांडेड चीज आधी कीमत पर खरीद लें। इसका मतलब यह है कि मार्केट की कीमत अभी तक उन कंपनियों की कमाई की सलाहियत के मुताबिक नहीं बढ़ी है। अच्छा, 208,000 का हदफ इस बात पर एक शर्त है कि बाकी दुनिया को जल्द ही एहसास होने वाला है कि वो इस सस्ते सौदे को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इस मार्केट को चला कौन रहा है? रिपोर्ट में मुकामी सरमायाकारों, खास तौर पर इदारों के किरदार पर बहुत जोर दिया गया है। क्या इसका मतलब ये है कि हम अब गैर मुल्की सरमायाकारों पर कम इन्हिसार कर रहे हैं? यही सबसे बड़ी तब्दीली है। मुकामी सरमाया यानी म्यूचुअल फंड्स, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां अब मार्केट की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। वाकई? जी, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के पास KSE ऑल शेयर इंडेक्स का 11% हिस्सा है और 2025 में उनमें 8 साल की बुलंदतरीन सरमायाकारी हुई। इससे मार्केट में एक नया इस्तेहकाम आया है। लेकिन क्या गैर मुल्की सरमायाकारों की वापसी का कोई इम्कान है या वो कहानी अब खत्म हो गई? नहीं, उनकी वापसी का भी इम्कान है। रिपोर्ट 100 से 150 मिलियन डॉलर की नई गैर मुल्की सरमायाकारी की तवक्को कर रही है। और इसकी क्या वजह है? इसके पीछे चंद ठोस वजूहात हैं। पहली, MSCI फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स से वियतनाम के निकलने के बाद पाकिस्तान का वजन इस इंडेक्स में बढ़कर तकरीबन 6.7% हो गया है। जिसका मतलब है कि जो फंड्स इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं उन्हें पाकिस्तान में लाजमन सरमायाकारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और दूसरा, क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। जब फिच, S&P और मूडीज जैसी एजेंसियां आपकी रेटिंग को B- या CA1 तक बेहतर करती हैं, तो ये आलमी सरमायाकारों के लिए एक सब्ज झंडी की तरह होता है। ठीक है, रिपोर्ट में कुछ मखसूस शोबों की भी निशानदेही की गई है जो गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकते हैं। जी, 2026 में तमाम कंपनियों की आमदनी में औसतन 5.9% इजाफे की तवक्को है, लेकिन कुछ शोबे इससे कहीं आगे होंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 214%, 214%? जी, टेक्सटाइल में 51% और सीमेंट में तकरीबन 21% इजाफे की पेशगोई की गई है। ये आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि तरक्की चंद शोबों तक महदूद नहीं रहेगी। जाहिर है ये सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता। इस पर उम्मीद मंजरनामे के साथ कुछ बड़ी इस्लाहात और मुमकिना खतरात भी जुड़े होंगे। बिल्कुल। इस्लाहात के लिहाज पर 2 चीजें सबसे अहम हैं। पहली, निजकारी का प्रोग्राम। 2024 से 2029 के प्रोग्राम के तहत PIA और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी पहले ही हो चुकी है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होता है। जी, और दूसरा बड़ा मसला है सर्कुलर डेट, जिसका नाम सुनकर ही सरदर्द होने लगता है। आम सुनने वालों के लिए क्या हम जल्दी से बता सकते हैं कि ये मसला है क्या? ये बुनियादी तौर पर तवानाई के शोबे में न अदा किए गए बिलों की एक जंजीर है ना? बिल्कुल। बिजली बनाने वाली कंपनियों को तकसीमकार कंपनियां पैसे नहीं देती, जिन्हें आगे सारिफीन से पैसे नहीं मिलते, और ये पूरा निजाम कर्जों में फंस जाता है। तो इसका हल क्या है? रिपोर्ट की उम्मीद इस नए मुआहदे पर है जो इस जंजीर को तोड़ने के लिए किया गया है।
जिसके तहत 1.225 ट्रिलियन रुपए के कर्ज को हल किया जाएगा। इस मसले को हल किए बगैर मुल्क की रोशनियां भी जलती नहीं रह सकती। ठीक है। और आखिर में वो कौन से खतरात हैं जो इस सारी मुस्बत तस्वीर को खराब कर सकते हैं? देखें, सबसे बड़ा और फौरी खतरा IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद में किसी भी किस्म की कोताही है। अगर हम ट्रैक से उतरे तो ये सारा एतमाद खत्म हो जाएगा। ये तो जाहिर है। इसके अलावा आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा, अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम या खित्ते में कोई नया तनाज़ा भी मसाइल पैदा कर सकता है। और ट्रंप इंतजामिया की मुमकिना तिजारती पॉलिसियों का भी खतरा है। जी, अगर अमेरिका की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ पसंदीगी की पॉलिसियां आती हैं और नए टैरिफ लगाए जाते हैं तो हमारी बरामदात मुतासिर हो सकती हैं, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल की। और आखिर में तवानाई के शोबे की साख्ती कमजोरियां जैसे बिजली की चोरी अब भी एक मुस्तकिल खतरा हैं। तो खुलासा ये है कि 2026 के लिए पाकिस्तान का मंजरनामा मोहतात उम्मीद पर मबनी है। एक तरफ सियासी तवाज़ुन, माशी बहाली और एक मजबूत स्टॉक मार्केट की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ अहम खतरात भी अपनी जगह मौजूद हैं। बिल्कुल। और अगर इस पूरी गुफ्तगू का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान अब कलील मुद्दती बहरानों के इंतज़ाम से निकलकर तवील मुद्दती और पायदार तरक्की के मॉडल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इसकी कामयाबी का इन्हिसार, इसका तमाम तर इन्हिसार पॉलिसियों पर मुस्तकिल अमल दरामद पर है। अगर ये तसलसल कायम रहा तो ये अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। और सुनने वालों के लिए गौर करने के लिए एक सवाल, इस रिपोर्ट में स्टॉक मार्केट में मकामी इदारों की तरफ से सरमाए की बड़ी आमद की तफसील है। अगर ये रुझान जारी रहता है तो ये पाकिस्तान की बड़ी कॉरपोरेशंस के रवैये और तरजीहात को किस तरह बुनियादी तौर पर तब्दील कर सकता है? क्या उनकी तवज्जो बैनुल-अक़वामी सरमाएकारों के जज्बात से हटकर बढ़ते हुए मकामी सरमाएकारों के मुतालबात पर मरकूज हो जाएगी और इसके क्या नताइज होंगे?